کہ انسان اسلام کے لیے سوچتا ہے، ایمان کے لیے، پھر عرض کیا تھا کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سوچتا ہے، اور سب سے اہم فکر کی عبادت یہ ہے، سوچ کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے اصول متعین کر لے۔ مثلا انسان یہ طے کر لے کہ وہ کسی صورت اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، چاہے کچھ ہو جائے اور چاہے کیسے ہی کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 10 باتیں جو خاص طور پہ ارشاد فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور اگرچہ تم جلا دیے جاؤ زندہ، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ زندگی بھر کے لیے آدمی بہت سی چیزیں طے کر لیتا ہے اور پھر عمر بھر اس پہ قائم رہتا ہی ہے۔ حالات، واقعات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے خلاف بھی کرنا پڑے تو آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے موقف کو نہیں بدلتا۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیے، وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ ہر حال میں حلال کا رزق کمائیں گے، اور گھر میں کئی مرتبہ تنگ دستی، فاقہ یا کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو بھی وہ اللہ کا بندہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح جب باطن میں یہ چیز طے کر لے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ ہی سے ہر قسم کا تعلق رکھنا ہے، تو پھر وہ ظاہر کے شرک سے تو پاک ہوتا ہی ہے، آہستہ آہستہ اندر کے شرک سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اندر کا شرک بڑا باریک اور بہت زیادہ ناقابل دید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سیاہ رات میں پتھر پر چیونٹی چلتی ہے، اس طرح یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ چھوٹے شرک سے بھی بچو۔ تو عرض کیا گیا چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے، اس شرک سے بھی بچے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب پورے دل کی گہرائی سے جان لے کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ بس جب یہ یقین آ جائے کہ اللہ ہی کی ذات سے سارے میرے معاملات وابستہ ہیں، تو پھر وہ انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی رجوع باری تعالی کی طرف ہی رہتا ہے، ہر مشکل میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر خوشی میں شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ پتہ ہے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے مشکات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے جب سب روحوں کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اوپر سے دکھایا کسی مقام پر، جیسے کوئی اوپر کے مقام پہ کھڑا ہو تو نیچے سب چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں کسی اوپر مقام پہ کھڑا کیا اور کہا یہ سب آپ کی اولاد، اور ان میں جن کے سر پہ نور چمک رہا ہے اور غیر معمولی طور پہ منور ہیں، یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جنہیں ہم نبوت دیں گے۔ اور پھر بتلایا کہ یہ آپ کی اولاد میں غریب لوگ ہوں گے، یہ امیر لوگ ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو بہت خوبصورت ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو کم درجے کے خوبصورت ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ لولا سویتا، اللہ تو سب کو اگر ایک جیسے ہی کر دے تو تیرے لیے کیا حرج؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں ہمارا شکر کون سے بندے ادا کرتے ہیں۔
تو ایک طرف شکر ہے اللہ کے لیے وہ ادا کرے، اور اس سے کم درجے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو صبر کرتا ہے، سب حالات اللہ کی جانب سے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس انسان کو فاقہ لگ جائے اور وہ یہ طے کر لے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بموت عاجل او غنی عاجل، یا تو پھر اللہ اس کو موت ہی دے دے گا جلدی تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، آزمائش ہی پوری ہوگی، اور یا پھر عنقریب اسے بڑی دولت دے دے گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقہ لگ جائے اور وہ کسی سے ذکر نہ کرے تو اللہ کا اس شخص سے وعدہ ہے کہ 2 سال کا رزق حلال کا اسے خدا غیب سے خود دے گا۔ اللہ تعالی خود دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی خود ہی فرماتا ہے۔ اس لیے یہ جو کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو فلاں جگہ سے مدد مل جائے گی، یہ ہو جائے تو فلاں جگہ سے مدد مل جائے گی، وسوسے کی حد تک تو بشر ہے، آتے ہی ہیں، لیکن ان سہاروں پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ بس اپنے حالات کو اللہ کے حوالے کر دے کہ مالک جس حال میں تو رکھے۔ یہ طے کر لے زندگی بھر کے لیے کہ اپنی فکر اور سوچ کو میں اس طرح کا بناؤں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھروسہ کسی چیز کا نہیں۔ گناہ سامنے آ گیا، گناہ کا موقع سامنے آ گیا، اب بندہ یہ سوچے کہ میں گناہ کروں یا نہیں کروں، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ، یہ بڑا غلط کام ہونے لگا ہے اور میرا نیت ارادہ بدل رہا ہے، خدایا تو مجھے بچا لے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور جو چیز اللہ کے حوالے کرتی جاتی ہے پھر اسے نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک خاتون تھیں اور انہوں نے نظر مانی اور ان کا خیال تھا کہ اب بیٹا ان کے ہاں پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ یہ جو کچھ میں جنم دوں گی یہ تیرے نام پر نظر مانتی ہوں کہ یہ میرا بچہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اور جب جنم ہوا تو وہ لڑکی تھی، تو وہ حسرت سے بولی اور کہنے لگی کہ انی وضعتھا انثی، اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں سوچتی تھی بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالی نے 2 جملے اس پہ فرمائے ہیں۔ یہ جو جاہلیت کی رسوم ہے نا، لوگ عربوں میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے۔ ان آیات کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے خیال میں آیا کہ عربوں کا یہ حال یہی تھا، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیٹی کے لیے جب بات کی ہے تو اس کی خوشخبری کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اذا بشرا، جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹے کے متعلق نہیں کہا کہ خوشخبری دی گئی۔ ایک ایک لفظ اللہ نے بڑی حکمت کے تحت نازل کیا ہے قرآن میں، ایسے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے بچیوں کے متعلق ہی، عورتوں کے متعلق ہی، کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دل میں گھٹتا ہے کہ ہائے بیٹی ہو گئی، دسہ فی التراب، مٹی میں گاڑ دوں کیا کروں، بیٹی کیوں ہو گئی۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ اومن ینشأ فی الحلیۃ، اس کے بارے میں جھگڑتا ہے، سوچتا ہے جو بیچاری زیورات میں پرورش پاتی ہے، کوئی ماموں زیور لے آیا، کوئی چچا لے آیا، بھانجا لے آیا، بھتیجا لے آیا، والد بھائی کوئی نہ کوئی سلا کے دیتا ہی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسی سیدھی سادی ہوتی ہے، اور پھر فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بیچاری لڑتی ہے بغیر دلیل کے، جھگڑا کرتی ہے بغیر دلیل کے، یعنی ایک بات پہ اڑ جائے، اب 1000 اسے سمجھاؤ کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، دلیل کوئی نہیں اور جھگڑا جاری۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف ہی کی ہے، اور یہ اب تک اوصاف ہمارے یہاں کی خواتین میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غافلات، بھولی بھالی، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا، اور اسی کا نتیجہ اور اثر ہے کہ بیوی کو شادی سے ایک ہفتے بعد ملک میں چھوڑ کے آ جائے اور 10 سال امریکہ رہ کے واپس چلا جائے، وہ اسی کونے اسی گھر میں رہتی ہے صبر کر کے۔ یہ ہے غافلات، اللہ نے کہا بھولی بھالی ہوتی۔ تو ان کے متعلق ارشاد یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا حدیث میں، اور قرآن میں بھی یہی آیا کہ اس سے کہا میرے ہاں تو اللہ بیٹی ہو گئی، اب بیت المقدس کی خدمت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 جملے ارشاد فرمائے اس بچی کی پیدائش پہ۔ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، اگر بیٹا ہوتا تو ان کے ہاں تو وہ بیٹی جیسے مقدر والا ہو سکتا تھا بھلا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی کو معلوم تھا کہ کس قدر نصیب والی بیٹی اس کے ہاں پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی ان کی جو تھی وہ مریم تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا، اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی، شیطان اللہ انہیں نقصان نہ پہنچائے میری اولاد کو۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر دعا کرتا ہے اپنے پوتوں اور نواسوں تک کے لیے تو یہ بھی قرآن میں ہی آیا ہے، اسی سے ثابت۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس سے جو اولاد ہوگی اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ کی پناہ میں دینے کا اثر اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، تو شیطان نے چاہا کہ انہیں چھو لے، صرف جا کے وہ نہیں چھو سکا کیونکہ اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ میں دے چکی۔ تو اللہ پر بھروسہ کرے، طے کر لے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ میرے سامنے آئے، حرام کا مال کچھ آ جائے، پہلی بات یہ کرنی کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، خدایا میں پتہ نہیں اس سے بچ سکتا ہوں یا نہیں، تو میری حفاظت کر۔ شکر کا موقع آ گیا، خوشخبری آ گئی، ترقی ہو گئی، پیسے مل گئے، کوئی اور چیز آ گئی، عہدہ بڑھ گیا، سب سے پہلا کرنے کا کام وہی کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے یہ عنایت کی ہے، اندر ہی اندر خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیری مہربانی یہ چیز ہو۔ تو یہ فکر کے ذریعے عبادت ہے۔ اللہ تعالی کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ چاہے اس پہ مشکل وقت آئے اور چاہے اس پہ خوشی کا وقت آئے، دونوں اوقات میں میری طرف رجوع کرے گا، اور پھر بندے کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی کی یہ عادت نہیں ہے کہ بندے کو چھوڑ دے۔ آپ دیکھیے شرک جیسی قبیح چیز کوئی انسان کرتا ہے، کفر جیسی بری حرکت کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک بار کہہ دیتا ہے کہ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ نہیں کروں گا، وہ ساری معصیت اور گناہ دھل گئے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات میں کام نہیں کرتا، یعنی یہ کہ کسی کے رونے سے بڑا متاثر ہو جائے خدا، ایسے بھی نہیں۔ وہ جو کام کرتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور کسی کی شکایت سے متاثر ہو جائے ایسے بھی نہیں۔ سب باتیں اس کے اختیار میں ہیں، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے اعمال اللہ کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس ہفتے اس کا فلاں عمل نہیں آیا، حالانکہ وہ یہ کام کرتا رہا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ بیمار تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ثواب لکھو۔ یہ بڑی کم درجے کی بات ہے کہ اس نے صحت کی حالت میں ہمیں یاد کیا اور ہم بیماری کی حالت میں اپنے بندے کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا کرم ہے، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کرم سے دور کی بات ہے کہ صحت کی حالت میں یاد کرتا رہا اور بیماری میں اسے چھوڑ دوں۔ اسی لیے کسی شخص نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا کی قبولیت کا کوئی طریقہ بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا جو شخص
خوشی اور صحت کی حالت میں کثرت سے اللہ سے دعا مانگتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، خدا اسے تنگی اور بیماری کی حالت میں نہیں چھوڑتا، خدا اس کی وقت سنتا ہے۔ کیونکہ خوشی کی حالت میں آدمی کبھی بھول بھی جاتا ہے، کبھی نماز میں بھی وقفہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز پیش آ جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کے اس کا سیدھا سادہ راستہ یہی ہے کہ فکر یہ ہے کہ خوشی ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہ ہو گیا ہے، سب سے پہلے خدا سے معافی مانگنی ہے، کوئی موقع ایسا آ گیا ہے، سب سے پہلے خدا سے اس کی پناہ طلب کرنی ہے۔ تو جب ذہنی اور فکری طور پر اللہ تعالی سے اٹیچمنٹ ایسی ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ موت جو اتنی سختی کا وقت ہے اس میں بھی اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ حضرت میں بیمار ہو گیا ہوں اور بیماری جان نہیں چھوڑتی، کچھ بتائیے پڑھنے کو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے دو نام ہیں، یا حلیم یا کریم۔ فرمایا یہ بار بار کثرت سے پڑھتے رہو، یا حلیم یا کریم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تلقین فرماتے تھے، ایک روایت میں یہ بھی۔ یہ یا حلیم یا کریم جب پڑھتا رہے گا تو بیماری میں بھی اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتا رہے گا، یہ اپنے اوپر دم کر رہا ہے، اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ شفا تو آپ نے دینی۔ اسی طرح فکر کی جو عبادت ہے، ذہن کی جو عبادت ہے، انسان یہ طے کر لے اپنے طور پہ کہ جہاں بھی مجھ سے ہو سکے گا خدا کے دین کی مدد کرتا رہوں گا، اللہ کے دین کے ساتھ میرا تعلق استوار رہنا چاہیے۔ تو یہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اللہ کے ایسے بندوں میں لکھا جاتا ہے جو خدا کے لشکر میں خدا کا کام کرنے والے۔ بہت ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے، یہ مساجد کو آباد کرنا، کتابوں کو لکھنا، درس و تدریس، تبلیغ، لوگوں کو مسائل کا بتانا، یہ سب کے سب ذرائع اللہ ہی کے پہنچانے کے لیے ہیں، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ تک بندے پہنچ جائیں اور کسی طرح رابطہ مخلوق کا خالق سے جڑ جائے۔ تو انسان یہ طے کر لے کہ جہاں بھی اللہ کے دین کا کام ہے، جس حد تک ہو سکا میں اس میں کوشش کرتا ہی رہوں، چاہے عملاً کرے، اپنا جسم اس میں خرچ کرے، چاہے اپنی رقم پیسہ اس میں خرچ کرے، چاہے وہ انسان اپنی تحریر کو اس میں خرچ کرے، کسی طرح بھی جو بھی خدا کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی کا دین اس کا محتاج نہیں ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ وہ کسی انسان کو یہ توفیق دے کہ وہ خدا کی دین کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ کسی کو ملازم رکھ لے اور وہ کہے صاحب میں نہ ہوں تو بادشاہ سلامت کا کام کیسے چلے؟ ارے میاں آپ جیسے ہزار ہیں شہر میں، وہ جس کو چاہے گا ملازم رکھ لے گا، اس کا احسان ہے کہ اس نے چن لیا کہ تم میرے دین کا کام کرو۔ اور اللہ کا یہ چناؤ، اللہ کا یہ انتخاب بالعموم آپ دیکھیے ان لوگوں سے ہی ہوتا رہا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور جس نے دعویٰ کیا وہ مارا گیا، جس نے دعویٰ کیا وہ آزمائش میں پڑ گیا۔ کبھی بھول کے دعویٰ نہ کرے کہ میں اتنا نیک ہوں، میں خدا کا دوست ہوں، میرے پاس دین کا بہت علم ہے، علیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے گرفت اور آزمائش کر لیتا ہے جہاں سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ کہہ دیا کہ پروردگار مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اللہ تو جیسے چاہے اپنی محبت میں مجھے آزما لے۔ خدا سے تعلق تو تھا ان کا، اور کچھ دنوں بعد پیشاب کی تکلیف ہو گئی اور پیشاب رک گیا، سخت پریشانی، تکلیف اور دکھ، اور خواب دیکھا تو انہوں نے کسی فرشتے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا علیک بالمکاتیب، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا قرآن، ان بچوں سے اپنے لیے دعا کرائی۔ تو وہ جاتے تھے مدرسے میں، اور جو بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے
کہتے تھے کہ ادو میرے لیے دعا کرو، امکم الکذاب، تمہارا جھوٹا چچا تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے ذرا سی آزمائش میں ڈالا ہے اور دیکھو میں برداشت نہیں کر سکا۔ تو کبھی دعویٰ کرے ہی نہ۔ جب کہتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے تو پھر امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا بھی دیکھ لیتے ہیں ہے یا نہیں ہے، کہنے کی کیا ضرورت، بس عافیت اسی میں ہے، مٹا رہے، اپنے آپ کو جھکاتا رہے۔ مخلوق کے سامنے بڑا بننا ہی کبر نہیں ہے، اللہ کے سامنے بڑا بننا بھی کبر کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ خدا کے سامنے بڑا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بظاہر حضرت کا علم زیادہ نہیں تھا، کتابیں کم پڑھی ہوئی تھی، اور اللہ نے دین کا فہم بڑا عالی نصیب فرمایا تھا۔ اس کے باوجود ان کی ذات میں جو ان کے مرید فنا ایک طرح کے اپنے شیخ میں ہو گئے تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات کا حال یہ تھا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ کچھ ایسا تھا جو شریعت میں گنجائش بھی ہو سکتی تھی اور اس پہ عمل کرنا ناروا بھی ہو سکتا تھا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کا فرض بنتا ہے مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھیں۔ تو کسی نے کہا آپ ان سے بیعت کیوں ہو گئے، علم میں تو آپ بڑے ہیں؟ تو فرمایا ہم اس لیے تھوڑا ہی بیعت ہو گئے تھے کہ جو اساتذہ سے کتابوں میں پڑھا ہے یا جو مفتیوں سے سنا ہے اس کے خلاف کریں گے، ہم تو حضرت سے اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ دل کی صفائی و اندر کا تزکیہ ہو جائے، باقی ظاہری علوم تو اس میں تو حضرت کو چاہیے ہم سے فتویٰ لیں، ہم سے پوچھیں۔ اتنے صاف لوگ تھے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، بار بار اللہ اللہ بیماری میں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحت ایسے نہیں ہوگی میاں، ہائے ہائے کرو۔ تو ان کا حضرت اس میں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ہائے ہائے کرو پھر ہی صحت ہوگی۔ وہ واقعی ہائے ہائے جب نکلی نا تکلیف زیادہ ہوئی تو پھر شفا بھی ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اس میں حکمت کیا تھی؟ تو فرمایا اللہ اللہ کرنا یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ بڑا ہی صبر کرنے والا ہوں، تجھے اب بھی یاد کر رہا ہوں۔ جب ہائے ہائے کیا تو پھر دماغ میں آیا کہ خدایا جان چھڑا بیماری سے، بڑا ہی عاجز بندہ ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو بہت ہی نالائق ہوں۔ تو فرمایا اس بارگاہ میں عاجزی پسند ہے، اس لیے دعویٰ کرے ہی نہ، جھکا رہے۔ یہ طے کر لینا چاہیے کہ اسلام کی دین کی جہاں بھی خدمت ہے حصہ اس میں لینا ہے، مگر اس طرح وہ جو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، بس کرتا رہے۔ جس اللہ سے اجر لینا ہے جب اس کے پاس پہنچے گا تو وہ خود ہی اجر دے دے گا کہ یہ میرا بندہ ایسا تھا جو تمہیں نہیں معلوم مگر اس نے ہمارے دین کی خدمت کی تھی۔ لوگوں سے کیا اجر لینا، لوگ تو خود پتہ نہیں کس مصیبت میں قیامت کے دن گرفتار ہوں گے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہاں کس کو خوش کرنا اور کس کی بات سننا، اللہ ہی کی ذات ہے جو اجر دیتی۔ اور اسی طرح اخلاقیات کے اعتبار سے طے کر لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ وحی کی اور مجھ سے کہا کہ میں ہر اس شخص کو عطا کرتا رہوں جو مجھے محروم کرتا ہے، اور فرمایا اللہ نے دوسری بات مجھ سے فرمائی کہ جو شخص مجھے برا کہتا ہے میں اسے اچھا ہی کہتا رہوں گا، اور جو آدمی ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ نے مجھے یہ سکھایا۔ طے کر لے آدمی پوری زندگی کے لیے کہ جو مجھ سے کاٹے گا میں اس سے جوڑ کے ہی رکھوں گا۔ رشتہ داریاں ہیں، سگی رشتہ داریاں جنہیں توڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اسی طرح علی ھذا القیاس اور رشتے ہیں۔ ان سارے رشتوں میں آدمی قطع تعلق کیسے کر سکتا ہے؟ کم سے کم درجہ اس کا یہ لکھا ہے فقہا نے کہ وہ شادی اور جنازے ان چیزوں میں تو شریک ہو جائے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میری فلاں سے اتنا قطع تعلق ہے کہ ہمارے جنازے الگ ہو گئے، شادیاں الگ ہو گئیں،
اس کی تو کسی نے گنجائش نہیں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں جوڑ کے رکھوں جو مجھ سے توڑ کے رکھے. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو میں جاؤں یا چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا تو جاتا رہ. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش آئی تھی تو آپ نے تلقین فرمائی تھی اس شخص کو بھی کہ تو جاتا رہے، اور فرمایا وہ جو گالیاں دیتے ہیں ان کا حساب بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، اور تو جو جانے کی نیکی کرے گا اس کا اجر بھی باری تعالیٰ کے ذمے. یہ طے کر لے آدمی اپنے ذہن میں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے کبھی نہیں توڑوں گا، کچھ ہو جائے جتنا برا بھلا کہیں، دروازے بند کر لیں، میں نے جانا ہی ہے، چاہے ایک مرتبہ سلام ہی کرو. بڑے حوصلے اور ظرف کی بات ہے، کوئی معمولی دل نہیں، بڑا دل چاہیے اس کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ، اور نیکی اور گناہ لوگوں دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، جب تم پر ظلم ہو تو اس کو اس طریقے سے ہٹاؤ جو سب سے اچھا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے درمیان فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور جس شخص کے درمیان جھگڑا تھا ایسے ہو جائیں گے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں، گرم جوش دلی دوست ہوتے ہیں. کب تک دوسرا منہ پھیر لے گا؟ ایک دن تو خیال آئے گا کہ آخر اسے کیا پڑی ہے، اللہ کے لیے آتا ہے، میں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، کیا جواب دوں؟ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ توفیق اسی شخص کو بس ملتی ہے جو بڑا صبر کرنے والا آدمی ہے. دل کی بجائے پتھر سل چاہیے کہ آدمی سب کچھ کرے، اور اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے پھر بھی جوڑتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ توفیق ہم اسی شخص کو دیتے ہیں جو بڑا نصیب والا، بڑا مقدر والا ہے. یہ اللہ کے سامنے جا کے پتا چلے گا کہ کسی نے توڑنے کی کوشش کی اور اس نے جوڑنے ہی کی کوشش کی. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. زندگی میں کئی بار ایسے ہوتا ہے، یہ ہیر پھیر آتے ہی ہیں. آج ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے اور عہدہ ہے، پیسہ ہے، کوئی چیز ہے، اور خیال آ جاتا ہے کہ میں بھی اس شخص کے پاس ایک دن گیا تھا اور اس وقت اس کا رویہ کیا تھا. ان ساری چیزوں کو بھول جائے اور اچھا رویہ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. بس کرنے کا کام یہی. ہمارے اکابر میں بڑی صفات تھی، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ وہ بنے ہوئے لوگ تھے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے سیاسی اعتبار سے بر صغیر کی تقسیم کی مخالفت کی. ہوا جو ہوا، سیاست تھی، ان کی رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کا بٹوارا، ایک ہی رہیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دونوں ملک ہو جائیں، ہندوستان پاکستان الگ الگ دو ملک ہونے چاہیے. خیر، اور مدنی رحمت اللہ علیہ کو جہاں وہ گئے اس زمانے میں سیاسی جلسے تھے، سب چیزیں تھیں، کوئی گالی، کوئی ایسی چیز مسلمانوں کی ڈکشنری میں نہیں رہی جو اس اللہ کے بندے کو نہ سننی پڑی. اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا کہ ان کے بڑے بڑے جلیل القدر خلفاء کہتے تھے کہ حضرت کو ہم نے دیکھا جس سوز اور جس شفقت اور جس محبت سے وہ سیاسی تقریر کرتے تھے اسی سوز اور درد سے رات کو تہجد پڑھتے تھے. ان کے مخالفین کو اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا عشاء کی نماز کے بعد، کچھ باتیں کرنی تھی، کافی لمبی باتیں ہو گئیں، ملک کے حالات تھے، تو بات سمجھنے کی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آخری پہر شروع ہو گیا رات کا، تہجد پڑھ لیں، یعنی باقی باتیں بعد میں کر لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میں تو اب بھی تہجد ہی پڑھ رہا ہوں. سمجھے؟ مراد یہ کہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق مطلوب ہے، تو جس اخلاص اور نیکی کے ساتھ تہجد پڑھنی ہے اسی اخلاص سے تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں.
تو مدنی نور اللہ مرکزہ کو ایسے لوگ مل گئے بعد میں جنہوں نے پتھر مارے، پگڑی اتار کر پھینک دی، اور یہ الزام لگتا ہی رہا حضرت رحمت اللہ علیہ پہ کہ ہندوؤں نے اصل میں خریدا ہوا ہے اس شخص کو، اور یہ ہمارے پاس چیک ہے اور اس کے ذریعے اتنے پیسے بینک میں چلے گئے۔ اور جب تقسیم ہو گئی، وہی لوگ گئے مصیبت کے مارے ہوئے اور شرم سے بھی گئے کہ حضرت آپ کچھ کر دیں، پاکستان جانا ہے اور عزت محفوظ نہیں رہے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے خط اپنا لکھا پنڈت جواہر لال نہرو کو، فلاں کو، جتنے بھی ہندوستان کے لیڈر تھے کہ یہ ہمارے خاص دوست ہیں اور انہیں اسپیشل پاکستان بھجوایا جائے۔ لوگ یاد دلاتے رہے کہ حضرت یہ وہی شخص ہے۔ تو ایک دن حدیث پڑھ دی گئی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ اور تیسری چیز ذہنی طور پر طے کر لینی چاہیے ساری زندگی کے لیے کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ امن ظلمنی، جو بھی مجھ پہ ظلم کرے گا میں اسے معاف کر دوں، ساری زندگی کے لیے اصول رکھنا چاہیے۔ کبھی اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہ لے، کبھی اپنے دشمن کو بھی برا نہ کہے، کیونکہ برا کہتے ہوئے حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مظلوم ہو جائے گا۔ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے ظلم کیا فرض کیجئے 1 ڈگری کا، اور اس نے جو جواب دیا تو یہ ہو گیا 10 ڈگری کا، تو اب تو وہ مظلوم ہو گیا، وہ خدا سے اس کی شکایت کر دے تو پھر۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اور لوگوں اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ بری بات کا تذکرہ چرچا کیا جائے الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہو وہ شخص اپنا حال بیان کر سکتا ہے کہ مجھ پہ یہ ظلم ہوا ہے۔ یزید کے متعلق ہمارے اکابر کا سب کا مسلک یہی تھا کہ وہ کم سے کم فاسق ضرور تھا۔ یہ تو عقیدے کی بات ہوئی۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی تو حضرت نے فرمایا یزید تو فاسق تھا ہی تھا، مگر تم لوگ جو بے نقط سے سناتے ہو اور اتنا برا بھلا کہتے ہو، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں وہ اپنا نامہ عمل خدا کو دکھائے اور کہے جنہوں نے مجھے برا کہا یہ خدایا مجھ سے بھی بڑھے ہوئے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ شرعی مسئلے کی بات نہیں کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، مگر وہ کہتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جتنی دیر یزید کو برا کہنا ہے اتنی دیر بیٹھ کے خدا کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، آخر اس میں پڑا کیا؟ اور اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بیت اللہ فتح ہوا ہے تو لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے لوگ کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میرے متعلق؟ یہ وہی شخص کہہ سکتا تھا جس کی پچھلی پوری زندگی لوگوں کی نظر میں ہوتی، یہ وہی کہہ سکتا تھا جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا تھا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنی وجہ سے کچھ کہا ہو۔ اتنی احتیاط ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک بچی تھی کام کرتی تھی، تو آپ نے اس بچی کو بلایا اور اسے کہا کہ میرا فلاں کام کراؤ۔ کافی دیر گزر گئی اور آپ نے جو کھڑکی سے دیکھا تو باہر بچوں ہی کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو کام بڑا ضروری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پھر بھیجا اور فرمایا کہ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا نا اور اللہ کے ہاں جواب دینے کا نہ احساس ہوتا تو میں تمہیں تھپڑ مارتا یا میں تمہیں سزا دیتا۔ نہیں دی سزا، اسی لیے نہیں دی کہ پہلے اس کی علت بیان کر دی کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہو سکتی ہے، میں بالکل ایسا کام نہیں کروں گا۔ لوگوں سے پوچھا تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بڑی عزت والے آدمی تھے آپ کے والد۔ ایک مسئلہ آپ سے عرض کریں، یہ جو آپ کے یہاں امریکہ میں بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، کہ الیاذ باللہ وہ جنت میں نہیں گئے اور ایسے ہوا، قطعاً ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی نے نہیں پوچھنا قبر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے،
حشر میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. یہاں پچھلی مرتبہ بھی سننے میں آیا اور اس مرتبہ بھی ایک جگہ ایسے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں بڑے نازیبا کلمات اور باتیں کہتے ہیں. کچھ ہو، فرض کر لو علیہ باللہ یہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، فرض کر لو کہ خدا نے ان کی مغفرت نہیں کی، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی جا سکتی؟ اور قیامت میں سامنا ہو جائے اور کہیں یہ نامہ عمل بھی سامنے آ جائے کہ آپ کے والدین کو یہ آدمی یہ کہتا رہا ہے، پھر کیسی شرمندگی ہوگی، ڈوب مرے اگر شرم ہو. ابو لہب کی بیٹی تھی درہ رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اسلام قبول کرنے آئی ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اس کے والد کی اور ہماری مخالفت تھی اور انہوں نے مجھے برا کہا تھا، اور اللہ نے اس پہ آیت نازل کر دی ہے خبردار کوئی درہ کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب مکہ فتح ہوا ہے یہ اخلاق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں تو ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا ہوں. اور اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اکرمہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک لیول کے آدمی تھے، بڑی صلاحیتیں تھیں. اکرمہ کہتے ہیں میں بھاگ کے چلا گیا جدہ، کشتی میں سوار ہو گیا، اور آگے چل کے جب طوفان آیا تو کشتی والوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، حالانکہ تھے سارے کافر. تو میں نے کہا کہ اگر خدائی کو یاد کرنا ہے تو پھر وہاں کیا مصیبت تھی، وہاں کیوں نہ چلا جاتا؟ اگر اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچاتا. وہ جو عبادت بتوں کی تھی وہ گئی، وہ وہاں کرنی چاہیے. ان مشکلات میں تو اللہ ہی کام آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے نظر مانی کہ الا ان نجانی من ھذا، اللہ اگر تو اس طوفان سے مجھے بچا لے تو میں وہیں در اقدس پہ جاؤں. تو کہتے ہیں جب بچت ہوئی اور کشتی کنارے پہ لگی تو میری اہلیہ بھی کھڑی تھی، اور انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ اکرمہ کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں چلا گیا؟ اور اکرمہ کہتے ہیں جب میں گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے مجھے دے دی اور فرمایا یہ تو رکھ، اور میرا ماتھا چوما اور مجھ سے کہا اکرمہ تجھ جیسا آدمی اسلام سے بے خبر، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی. اور اکرمہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ میں اسلام جب میں نے قبول کیا تو میں اپنے گھر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غیر موجودگی میں سب سے کہا کہ دیکھو اس کے والد کو اس کے منہ پہ برا نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ تم اس کے والد کی وجہ سے اس کا دل دکھانے بیٹھ جاؤ. تو ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں علیہ باللہ. اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ کون سا شرعی مسئلہ اور دین ہے؟ محض اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اتنی تحقیق کر لی، ہم ایسے ہو گئے. اسی لیے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں پارے کی تفسیر میں سورہ توبہ کی حاشیے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس پہ سکوت اختیار کیا جائے، چپ رہے مت بولے. کتنے ہی کام ایسے ہیں جو 100% درست ہوتے ہیں، کبھی بولتا ہے، ساری زندگی چپ ہی رہتا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو چھیڑنے؟ تو فتح مکہ پہ آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ بڑے عزت والے آدمی کے بیٹے اور آپ خود معزز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حساب نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. یہ اتنا بڑا احسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب لوگ، اور یہ موقع تھا اسی بات کا کہ جو آپ تعلیم دیتے رہے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ہماری تعلیم بھی یہی ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کرنا. ہمیشہ ساری زندگی کے لیے جسے کہتے ہیں نا پالیسی میٹر، یہ طے کر لے کہ کوئی میرے بارے میں کوئی بات کہے ہم نے معاف کیا. آخری بات آپ سے عرض کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کئی بار سنائی ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور اس کا خلاصہ یہ کہ وہ اللہ کے ہاں پیش ہوا تو کوئی نیکی نہیں تھی، بالکل صاف پرچہ. فرشتوں نے کہا اللہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اپنے نوکروں سے کہتا تھا نا کہ فلاں آدمی کو میرا قرضہ معاف کر دو، لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے میں خدا کے سامنے پیش ہوں تو خدا میرے بارے میں بھی یہی کر دے. اس کے فکرے سے شرم آتی ہے
اسے ہم نے بھی ایسے ہی معاف کیا جسے یہ معاف کرتا رہا ہے، اسے بخشا، جنت ملی۔ اس لیے سوچتا رہے آدمی کہ کل کو مجھے بھی معافی چاہیے، کل کو مجھے بھی کہیں پیش ہونا ہے۔ اگر اسی طرح وہ بھی جرح کرنے لگیں جیسے آج میں جرح کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے درگزر کرے، چھوڑ دے۔ یہ فکر کی نیکی ہے، انسان فکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ اعمال فکر کے ذریعے کرنے کے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق۔ فرمائیے کوئی سوال؟ بات کرتا ہوں جو رشتہ داری کے متعلق آپ نے ریلیشن شپ کے متعلق کہا ہے، مطلب کچھ ریلیشن شپ تو پرسنل بیسس پہ اس کے لیے تو میں ایگری کر رہا ہوں، لیکن کچھ سوشل اس میں ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کی ذات کو تو اس سے نقصان نہیں ہے لیکن سوسائٹی کو اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا اگر آپ نہیں بتاتے تو اس آدمی نے بقول ہمارے حافظ صاحب کہ آپ کو ڈسا ہے دوسرے کو ڈسے گا، اس کے بارے میں وہ درست ہے بشرطے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ اس شخص کا جرم ایسا ہے، مثلا چوری کا الزام کسی پہ لگا تو یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی چور ہے، تو پھر لوگوں کو اسی حد تک کہنا درست ہے کہ بھئی یہ چور۔ فرض کیجئے کوئی، ہم تو ایک مثال دے رہے ہیں، تو فرض کیجئے جتنی بات ہے بس اتنی رکھے، اس سے زیادہ نہیں۔ چور ہے تو یہی کہ پرسنل بیسس پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ہے سوسائٹی پہ جی لوگ ہرٹ ہوں گے، جی تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ قطع تعلق کر لینا جی قطع تعلق کہ نسلی ان کے لوگوں کو بھی بتائے کہ محتاط رہے۔ ہاں، قطع تعلق کا تو ذرا سا دشوار ہے۔ قطع تعلق تو وہ کر لے جس کے قطع تعلق سے اسے دکھ بھی پہنچے اور احساس بھی ہو کہ مجھے فلاں آدمی نے چھوڑ دیا ہے میری اس حرکت کی وجہ سے، اور اگر پتا ہو کہ میرے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کوئی اتنا فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر قطع تعلق کی بجائے اسے سمجھانا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن وہ جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایسی ایک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے کہ وہ آدمی مان نہیں سکتا، اور اگر اس سے زیادہ ایکشن لیا جائے تو وہ پھر جو ہے اس کی پوری فیملی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو لیگل میں لے جایا جائے تو پرسنلی صرف یہ ہے کہ کمیونٹی کو بچانے کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ اس کو جی صحیح۔ دوسرا مسئلہ میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جو حضور اکرم آپ نے بتایا کہ ان کے فادر وغیرہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے، تو یہ تو ہر وقت اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی بچے اگر اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، تو حضور تو دعا کریں گے تو وہ خود بخود جنت میں چلے جائیں گے ان کے بعد میں۔ کچھ بھی ہو اس مسئلے کو چھیڑنا ہی مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں چھیڑنا۔ نہیں مطلب چھیڑنے کی بات، یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہوا۔ اول تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو حضور اکرم سے ہے، اب ان کے پورے کوئی پچھلے ان سے تو ہے بھی نہیں، لیکن اگر ہے بھی تو حضور کے متعلق تو یہ ہے کہ حضور دعا کریں گے تو ان کے والدین جو ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بس میں ایسے ہی چپ ہوں جیسے لکھا کچھ نہیں کہا۔ اچھا ایک سوال میں جیسا پوچھنا جی تاریخ میں مطلب ہم نے پڑھا ہے کہ حضور کے والد کے انتقال کے بعد ان کی تربیت جو ہے اور پرورش جو ہے ان کے دادا نے کی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کی تھی۔ تو مطلب میں نے پڑھا تھا کہ ابو طالب جو تھے وہ خود ہی بہت غریب اور نادار آدمی تھے، جبکہ ان کی اصل تربیت جو ہے ان کے سب سے بڑے چچا نے کی تھی جو مطلب صاحب حیثیت تھے۔ تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ مطلب کیا اس میں آپ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی، اپنا مال بھی خرچ کیا، انہیں اپنے ہاں بھی رکھا، یہاں تک کہ صحیح روایات میں آیا، آپ خود فرماتے تھے کہ ابو طالب اپنے گھر میں سالن جو ہنڈیا تھی وہ نہیں کھلنے دیتے تھے اور کہتے تھے پہلے میرے بھتیجے کا انتظار کرو، وہ آئے تو پھر بچوں کو کھانا ملے گا۔ ان کے بڑے احسانات تھے، انہوں نے تربیت بھی کی ہے، نادار تھے یقیناً، اس میں شبہ نہیں ہے کہ غربت تھی، مگر غربت ہونے سے یہ کہاں سے لازم آ سکتا ہے کہ اس کو محبت بھی نہ ہو اور اپنے بچوں کی پرورش بھی نہ کرے۔ مطلب نہیں کہ مطلب نہیں کہ تربیت اور پرورش کا جو ہے ذمہ داری اصلی کس پر ہوتی تھی؟ مطلب جو صاحب حیثیت ہوتا تھا اس پر ہوتی تھی یا مطلب اڈاپٹ کوئی بھی کر سکتا تھا؟ اور دوسرا ایک میں نے پڑھا تھا، پہلے ایک بات کر لیں، جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، تربیت تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہی نے کی، چچا کیا اور دادا کیا اور کوئی کیا، تربیت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی طرف سے ہی تھی، حتیٰ کہ آپ کو نبوت بھی جب نہیں ملی تھی تو دارمی کی روایت
آیا کہ آپ نے فرمایا ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ترازو ہے اور 2 فرشتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا کہ یہ جو آ رہا ہے نا لڑکا، اس کو ذرا تولو، اس کا وزن کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جیسے وہ مجھے تول رہے ہیں ایک پلڑے میں، اور اس کے برابر دوسرے پلڑے میں ایک آدمی انہوں نے رکھا، تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے کہا اچھا 10 رکھ کے دیکھو، تو اس نے 10 آدمیوں کو کھڑا کیا تو میں پھر بھی بھاری نکلا۔ اس کا 100 رکھو، پھر کہا 1000 رکھو، پھر اس نے کہا کہ یہ اتنا وزن والا آدمی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بھی ایک طرف رکھ دیے جائیں تو بھی اس کا وزن زیادہ رہے گا۔ اور اسی طرح شق صدر کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ یہ بہرحال بڑے لمبے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو وہی تھی جو اللہ کی جانب سے، باقی رہ گئی پرورش دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو وہ حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ بہت روایات ہیں اس معاملے میں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی صاحب، جی ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتا دیجئے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ جی بالکل، ان کی ہدایت کے لیے ان کی دعا کرنی چاہیے۔ بس صاحب جی، یہ جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں بعض دفعہ اکثر دو حضرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیجیے علم کے لیے، تاکہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پاؤں آدھا پاؤں ملاتے ہیں، کچھ پیچھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جب 2 یا 3 آدمی ہوں تو امام ایک آگے ہو جائے اور دوسرا اس سے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ فقہا نے ایسے لکھا ہے کہ یعنی جیسے امام کی ایڑی جہاں ہے نا جی، اس کے ساتھ سے ذرا سے معمولی سے فاصلے پہ اس کا انگوٹھا آ جائے جو پیچھے مقتدی کھڑا ہے، 1 بھی اور 2 بھی۔ اور جب مقتدی 2 سے 3 ہو جائیں تو وہ تینوں پیچھے ہو جائیں یا امام آگے چلا جائے، جیسے گنجائش سب درست۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ اگر ایک دفعہ جماعت کی مسجد میں تو بعض اوقات ہوتا ہے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، تو کیا وہ جماعت کر سکتے ہیں؟ جہاں امام اور وقت متعین ہو، جیسے محلے کی مسجد ہے، اور آنے والے مسافر نہ ہوں تو پھر جماعت نہیں ہو سکتی، الگ الگ پڑھنا۔ آنے والے مسافر ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ جو لوگ چاہے محلے کے ہی ہیں، دیر ہو گئی ہے تو باہر مسجد کے سراؤنڈنگز میں یا جیسے پارکنگ وغیرہ یہاں جماعت کرا سکتے ہیں۔ مسجد کی حدود میں مسجد جسے کہتے ہیں نا جی، جی ہاں، اس کے اندر دوسری جماعت نہیں ہو سکتی اگر امام متعین ہے اور وقت متعین ہے، کیونکہ اس کی اجازت اگر ہو جائے تو ہر آدمی یہ سوچے گا محلے میں کہ چلو یار جب جاؤں گا 1-2 مل ہی جائیں گے، جماعت کر لوں گا، نظم ٹوٹتا ہے۔ مسجد جتنی حد مسجد کی ہے نا جی، جس میں اعتکاف ہوتا ہے، جو مسجد کہلاتی ہے شرعن، اس میں نہیں، اس کے باہر پہ جی نہیں، یہ تو انتظامی امور ہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ مختار صاحب ایک منٹ ٹھہریے، اصل بات اتنی سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ 7ویں زمین نیچے تحت الثری تک مسجد ہے، اور آپ نے فرمایا وہ آسمان تک مسجد ہے، اس لیے کسی بھی شخص کے اسے داخل یا خارج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ بانی جو ہے نا جی، اس نے جتنا حصہ مسجد کا وقف کر دیا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں سجدہ جہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر نیچے سب مسجد ہی ہوگی، الا یہ کہ اس کی استثناء مطلب ایسی صورتوں میں آتا ہے کہ مسجد کی ضروریات کے لیے مثلا نیچے دکانیں بنا دی گئی جو مسجد کی ضرورت، اور وہ بھی وقف ہیں، کہ مسجد کے اوپر امام صاحب کا گھر بن گیا ہے، وہ بھی وقف ہی، لیکن یہ صورت بھی ہے مگر ہے وہ بھی مسجد درست۔ یہ جو ہے یہ فتویٰ جو ہے یہ جو فتویٰ ہے یہ صرف حنفی فقہا کے ہاں والے تو